نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا زلیجہ والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وفي موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا بالبقيع. رواه الترمذي في كتابه المسمى بجامع الترمذي. معزز سامعین کرام، اسلام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والے دل و جان سے اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر اپنی جان نثار کرنے والے خواتین اسلام، پیارے بچوں اور عزیزان گرامی قدر، وہ دانائے سبل فخر رسول مولائے کل جسم، وہ دانائے سبل فخر رسول مولائے کل جسم، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. زباں پہ باری الہا یہ کس کا نام آیا کہ لطف نے بوسے میری زبان کے لیے. فارسی شاعر کہتا ہے ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، منوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس. یہ چند اشعار پڑھ دیے ہم نے اور قرآن کریم کی 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. ان سب کا پیغام شب برات آج کی رات میں ہم مسلمانوں کے نام یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزرنی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، نور نظر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، بیوی ہے، لیکن بیوی کا لفظ ذرا اوڑ ہے، اس لیے ادب سے بولا جاتا ہے زوجہ مطہرہ. بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ معنی تو ادا کر دیتے ہیں
لیکن وہ کسی کی شان میں اچھے نہیں لگتے، گستاخی ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے وہ لفظ کیا ہے؟ بڑا ہونا چاہیے، معنی ادا ہو گیا بھلے سے، لیکن وہ لفظ اس پر جچتا نہیں۔ مثال کے طور پہ قبر، آدمی کا انتقال ہوا، انتقال کا مطلب ہوتا ہے کہ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا، چلا جانا۔ روح جو ہے یہ مرتی نہیں ہے، کبھی روح مرتی نہیں ہے، کبھی روح بدن میں ہے، تو اس کا نام ہے زندہ ہونا۔ روح بدن چھوڑ دی، اس کا نام ہے مردہ ہونا۔ حدیث شریف میں اسی لیے آتا ہے کہ روح بدن چھوڑ کے فرشتہ فوراً نہیں لے کے جاتا، ایسے دیکھتی رہتی ہے، فرشتے وہاں رکے ہیں، روح دیکھتی رہتی ہے تو میرے بدن کے ساتھ کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، میرے رشتہ دار کیسے رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں، صرف میں نے اپنا بدن چھوڑ دیا۔ تو روح بدن سے علیحدہ ہو جائے، منتقل ہو جائے، اسی کا نام کیا ہے؟ مرنا۔ تو اب روح کہیں رہے گی، وہ جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو رکھ دیتے ہیں، ایک جگہ ہے جس کا نام ہے علیین۔ تو اگر وہ روح انسان اس کو اچھی طرح استعمال کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق استعمال کرتا ہے، تو وہ روح اچھی کہلاتی ہے، تو اس کی جگہ ہے علیین۔ قرآن شریف میں تیسرے پارے میں ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ۔ آپ کو معلوم ہے کہ علیین کیا ہے؟ وہ عربی کے لحاظ سے اس کو علیون، گرامر کے لحاظ سے علیون کہتے ہیں، اور اردو میں جب آتا ہے تو گرامیٹیکلی بدل جاتا ہے، اس کی شکل، اس کا صیغہ، اس کی شیپ بدل جاتی ہے، اسی لیے اردو میں علیین کہتے ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، معلوم ہے علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک مقام ہے جہاں پر لوگوں کی روحیں جا کر کے رہتی ہیں، اچھے اعمال والی۔ اور اگر روح خراب ہے، دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں سجین۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، سجین کیا ہے؟ تو اسی روح کے بدن سے جدا ہونے کا نام ہے مرنا، منتقل ہونا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو انتقال کا مطلب ہوتا ہے اس کی روح بدن کو چھوڑ گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ بدن سڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بدن پھول پھٹ گیا تو اس پر جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے جلدی جلدی کرتے ہیں، جیسے انتقال ہوا تو جلدی سے دفن کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی تو چورا چورا ہو گیا، ہے ہی نہیں بدن، تو پھر اس کو غسل بھی نہیں دیں گے، اس کے اجزاء کو لپیٹ کر کے بوری ووری میں رکھ کر کے کسی طریقے سے اس کو کیا کریں گے؟ دفن کر دیں گے۔ جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، نہلائیں گے بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بدن جو رہتا ہے، بدن سڑنا اور پھولنا پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق دفن کر دیا جاتا ہے، جلدی سے دفن کرنے کا حکم ہے۔ اور جیسے ریموٹ کنٹرول ہے، ہمارا ریموٹ کنٹرول تھوڑا سا کام کرتا ہے، یہاں ہے تو دور میں گاڑی ہے تو
اس کا گیٹ اوپن ہو جاتا ہے، اس کا گیٹ کلوز ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو بدن سے ایک رشتہ دے دیتے ہیں، ریموٹ کنٹرول کی طرح۔ اسی رشتے کی بنیاد پہ بدن کو عذاب ہوتا ہے اور بدن کو آرام ہوتا ہے۔ جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو کھڑکی کھلی ہے، بدن سے روح تو نکل گئی لیکن اس کا اس سے تھوڑا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر اس کو احساس ہوتا ہے، تو اسی احساس کی بنیاد پہ راحت، تکلیف اور راحت، آرام یا تکلیف ہوتی ہے۔ تو میں دوسری بات یہ کہنے جا رہا تھا کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو روح مرتی نہیں ہے، روح کو لے جا کے رکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ علیین میں اور سجین میں۔ قبر ہے، قبر بولتے ہیں کہ قبر پر جاؤ، قبر کے اوپر چڑھنا ناجائز ہے، کنارے کنارے رہو، یہ سب اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں بتا دیا ہے، منہ سے بتایا۔ اب دیکھو منہ کہنا تو حضور کے لیے منہ نہیں کہا جائے گا، یہ تو سمجھانے کے لیے لکھ کر گیا، کیا کہیں گے؟ زبان رسالت مہام، یہ ادب ہے۔ جتنا بڑا ہوگا، جتنی بڑی شخصیت ہوگی، اسی کے حساب سے ادب ہوگا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، سمجھانا ہو تو بتا دیں گے منہ، لیکن یہ سمجھانے کے لیے صرف ہے، ہر جگہ بولیں گے نہیں ان کی شخصیت کے اعتبار سے۔ جیسے ماں کی شخصیت کتنی بڑی ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ تو ماں کے پیروں تلے جنت مطلب نہیں کہ پیر ہٹاؤ جنت، دکھ تو نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، اگر ماں کافر ہو تب بھی، تو کافر کے پیر تلے جنت کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب کتابوں میں لکھا ہے، وہ میں نے اس کو بتلایا کہ ماں ہے نا، ماں تو کافرہ بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، اور بیٹا مسلمان ہو گیا تو ماں ماں ہے، اس کے احترام کا، اس کی خدمت کا حکم ہے۔ ہاں ماں یہ کہے کہ بیٹا تو کافر ہو جا، غیر مسلم ہو جا، تب تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بقیہ تمام طرح کی اس کی خدمت کی جائے گی، ماں ماں۔ اور پیر تلے جنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر ہٹاؤ جنت، بلکہ ان کی خدمت کرنے سے جیسے پیر کے نیچے کوئی چیز ہو اتنی جلدی ملنے والی، ایسے ماں کی خدمت کرنے میں بہت جلدی جنت ملنے والی۔ جیسے کوئی بولتا ہے کہ تم سے ہماری لڑائی ہو گئی، اب میں تمہارے گھر میں پیشاب بھی نہیں کروں، پیشاب مراد ہے، نہیں جاؤں گا، نہیں ادھر گزروں گا، نہیں پیشاب بھی نہیں کروں گا تیرے گھر۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مجاز، علماء کی زبان میں، کتابوں کی زبان میں اس کو مجاز کہتے ہیں، انگریزی میں سملی کہتے ہیں، اور اردو میں اس طریقے سے بہت بولا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تو ماں بہت بڑی شخصیت ہے، ماں اور باپ، اس کے لیے لفظ کیا بنا ہے؟ ماں بنا ہے، عربی میں بنا ہے، مدر بنا ہے۔ باپ کے لیے فادر، والد محترم، والد بزرگوار بنا ہے۔ اگر کوئی اس کو کہے معاشرے میں، کہیں اس نے پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نیچر، فطرت میں ایسا بنا دیا گیا ہے، کیا ماں کو کہے میرے باپ کی بیوی، کوئی ڈانٹے تو کیا ہوا، میں غلط بول رہا ہوں؟ ارے نالائق، غلط بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے، لیکن یہ جملہ نہیں کہا جائے،
جو شخصیت ہے اس شخصیت کے اعتبار سے ماں کا لفظ بولا جائے گا، مراٹھی میں اور آپ کی زبان میں جو بھی لفظ ہو وہی بولا جائے گا، احترام والا، بدل کر کے نہیں بولا جائے گا۔ یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ پیمانے ہیں شریعت کے۔ اس لیے جیسے معاشرے میں کچھ چیزیں جانی پہچانی ہیں اس کو بدل کے نہیں بولا جائے گا ورنہ بے ادبی ہوگی، ایسے شریعت نے پیمانے بنائے ہیں، اس پیمانے میں کچھ بگاڑ کر کے ادھر ادھر کر کے نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ پورا شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے میں ہر دن ایک رات آتی ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے، دن آتا ہے رات۔ عربی کے لحاظ سے پہلے رات آتی ہے، چاند نکلا عربی کا مہینہ شروع، رات پہلے آتی ہے پھر دن ہوتا ہے۔ انگریزی کے اعتبار سے 12 بجے دن بدلتا ہے، تو عربی کے لحاظ سے پہلے رات پھر دن، رات پھر دن، اس طرح آتی ہے۔ لیکن اللہ نے نظام بنا دیا کہ اسی میں جو 14 تاریخ گزرنے کے بعد رات آئے گی، اس رات میں کام کم کرو، ثواب ہم بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ آج جو آج ہی کی رات ہے، 14واں دن گزرا، یہ 15ویں رات ہے، تو اس رات میں کام ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، کل پڑھا تھا ہم نے سبحان اللہ، آج پڑھتے ہیں، آج کی رات میں یہ سبحان اللہ۔ اچھا، پڑھنا اور سننا دونوں نیکی ہے، پڑھنا بھی نیکی اور سننا بھی نیکی۔ قرآن شریف کوئی پڑھ رہا ہے، پڑھ کر کے اس کی زبان استعمال ہو رہی ہے، قرآن شریف کے الفاظ زبان سے ٹچ ہو رہے ہیں، تو یہ نیکی اس طرح ہے۔ اور کان میں وہ الفاظ جا رہے ہیں تو کان کے پردے سے ورڈز کیا ہے؟ ٹچ ہو رہے ہیں، تو کان سے نیکی۔ اس لیے پڑھنا بھی نیکی، سننا بھی نیکی۔ رمضان شریف میں جب تراویح ہوتی ہے تو حافظ صاحب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف کے الفاظ ان کی زبان سے ٹچ ہوتے ہیں، ایک ایک حرف جس پہ 10 نیکی ملتی جا رہی ہے۔ اور سننے والے کے اللہ نے نظام بنایا کہ لہروں کے اوپر الفاظ منتقل ہوتے ہوتے کان تک آتے ہیں، تو کان سے ٹچ ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے پارٹس آف دی باڈی، یہ زبان، ٹنگ زبان ہے، بدن کا ایک حصہ ہے، اور کان ایئر، یہ بھی بدن کا ایک حصہ ہے۔ تو بدن کے ایک حصے نے ادھر نیکی کی، بدن کے ایک حصے نے ادھر نیکی کی، تو دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اب ثواب میں حافظ صاحب کو زیادہ محنت لگ رہی ہے پڑھنے میں، حافظ صاحب جو پڑھ رہے ہیں ان کو زیادہ نیکی ملے گی، کیونکہ شریعت میں یہ قاعدہ ہے اجر بقدر مشقت، جتنا مشقت ہوگی کسی نیک کام کو کرنے میں تو اجر بڑھ جائے گا۔ 12 گھنٹے کا روزہ ہے، 13 گھنٹے کا روزہ ہے، تو 1 گھنٹہ مشقت بڑھ گئی تو ثواب بڑھ جائے گا۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آج شب برات ہے، تو آج کی رات میں نفلیں پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ تو اب نفل پڑھیں گے تو ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھی 2 منٹ، اور ایک آدمی نے 2 رکعت نفل پڑھی 10 منٹ، تو اس کو مشقت ہوگی، پیر درد کرے گا، ہاتھ درد کرے گا، زبان بھی، بقدر مشقت اس کا اجر بڑھ جائے گا، مشقت زیادہ ہوئی۔ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ شب برات میں جو نمازیں پڑھی جائیں تو جس کو بڑی بڑی صورت یاد ہو وہ بڑی بڑی صورت پڑھے، جیسے سب حزب ربک الاعلیٰ جس کو یاد ہو وہ سب حزب ربک الاعلیٰ پڑھے، قل یا ایھا الکافرون انا اعطیناک ہی نہ پڑھے، وہ تو یاد ہی روز پڑھتے تھے، لیکن آج تھوڑا سا قیام بڑھا دیا جائے۔ تو بات اس پہ چل رہی تھی کہ جیسی شخصیت ویسے جو ہے الفاظ، اللہ تعالیٰ
ظاہر سی بات ہے اللہ خالق ہے، دنیا بنانے والا ہے. دنیا آسمان بنایا بغیر ستون کے. ایک آدھ بلڈنگ بنا دو اور اس کے بعد اس میں بیچ میں ستون نہ ہو اور اس میں کچھ کاریگری ہو. جیسے مغل کے زمانے کے بہت سارے ایسے جو ہے ایسی عمارتیں ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے پانی آتا ہے، ٹپکتا ہے، کاریگری ہے. تو بنانے والے کا ہاتھ چومتے ہیں، کس نے بنایا، کیسے بنا دیا، کاریگر. ہم اس نہج سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتے، صرف خالق پیدا کرنے والا اتنا سوچ لیا. نہیں سوچی وہ آسمان کہاں سے بنایا، کدھر سے شروع ہوتا ہے، شروع بھی اس کا نہیں معلوم. کہاں ختم ہوتا ہے، ختم بھی اس کا نہیں معلوم. نہ اس اللہ کی تو ابتدا انتہا بعد میں دیکھیے گا. اللہ تو نظر نہیں آتا، آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے وی ڈو ناٹ نو، نہیں جانتے. آسمان ختم کہاں ہو رہا نہیں جانتی. بنایا کس نے ہے؟ اچھا اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، ستون کہاں ہے؟ بغیر عمد ترونها، without pillars you see، بغیر کھمبے کے جسے تم دیکھو کھمبا ہے ہی نہیں. تو اب کھمبا نہیں ہے، بنایا کس نے ہے؟ تو اب وہ بہت بڑی ذات ہے، اس لیے بہت بڑا خدا ہے، گریٹسٹ آف آل، سب سے بڑا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے اپنے طرف سے مقرر کردہ ناموں سے نہیں پکار سکتی. اپنا نام بنا لو اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسے قرآن شریف ہے تو قرآن شریف کو اس کے مصنف اللہ تعالیٰ ہے، مصنف کا لفظ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں. اللہ نے اپنا نام خود بتایا ہے کہ میرے یہ نام. لہذا قرآن کہہ رہا ہے اسی سے مجھ کو پکارو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی سے مجھ کو پکارو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ذرہ برابر شریعت میں کمی بیشی کو گوارا نہیں کرتے تھے. کبھی کبھی کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. مثال کے طور پہ جب اللہ کے رسول پردہ فرما گئے، دیکھیے اب حضور کے لیے کیا بولیں گے، پردہ فرما گئے. انتقال کرنا بھی بولیں گے. مر گئے یہ تو انتہائی درجے کا کیا ہے، لیکن بات صحیح ہے لیکن بولیں گے نہیں. جیسے باپ کی بیوی ماں کو نہیں بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے. لفظ صحیح ہو بھلے سے، لاکھ تقریر آپ کریں کہ صحیح تو بولا میں نے، لیکن جتنی شان ہوگی اس کے اعتبار سے وہ لفظ کیا ہوگا، اچھا یا خراب مانا جائے گا. تو اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے. پردہ فرما گئے، آپ اپنی قبر میں چلے گئے. قبر سب کے لیے بولتے ہیں لیکن آپ کے لیے کیا بولیں گے، روضہ اقدس. روضہ کے معنی آتے ہیں باغ. گویا کی کیا ہے، حضور کی قبر مبارک بھی بڑھا دیں گے. اگر بولنا ہے قبر تو قبر مبارک. قبر مبارک میں یا روضہ اقدس میں، تو وہ جو قبر مبارک ہے آپ کی تو وہ گویا کی کیا ہے، باغ ہے. جیسے باغ میں جائیں طرح طرح کے پھول کھلے تو ہزاروں طرح کے پھول آپ میں نچھاور، نثار، قربان، ڈیووٹڈ آپ کی ذات پر. تو آپ کی ذات جہاں ہے وہ کیا ہے، باغ. الفاظ ہی نہیں ہے اردو میں تو یہ باغ ہی کہہ دیا جو بہت اچھا ہی ہو، وہ باغ ہے. روضہ، روضہ اقدس عربی میں لفظ ہے روضۃ مانے باغ، اقدس مانے بابرکت. تو روضہ اقدس بولتے ہیں آپ کی، کیونکہ آپ کا جو جسم مبارک ہے وہ جسم مبارک جہاں ٹچ ہو جائے اس زمین سے ٹچ ہے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بدن سے جو زمین ٹچ ہے، جہاں پہ آپ مدفون ہے، ٹچ ہے، تو وہ زمین، وہ حصہ خانہ کعبہ کے پتھر سے بھی مقدس ہے.
خانہ کعبہ کا جو پتھر ہے، خانہ کعبہ کو چومنا، حجر اسود کو چومنا، اور جو چیزیں اس کے پردے کو پکڑنا اور رو رو کے دعائیں کرنا، بے شک سب ہے اور وہ مقدس ہے، لیکن جب کمپیریزن کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو اس مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جو حصہ زمین ٹچ ہے، اس کا مرتبہ خانہ کعبہ کی دیوار سے، خانہ کعبہ کے جو ہے پتھروں سے جس سے وہ دیوار بنی ہے، اس کا ہر حصہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ٹچ پورشن، ٹچ کیا ہوا، مس کیا ہوا حصہ کیا ہے؟ پردہ۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی قبر مبارک کو کیا کہیں گے؟ روضہ اقدس کہیں گے۔ تو اب یہ راتیں ہیں، رات چل رہی ہے، اس میں سے یہ رات آئی۔ اب یہ جو رات آئی، تمام راتوں میں اس کی امپورٹنس بڑھ گئی، اہمیت بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ٹچ کیا ہوا حصہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ مقدس ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور 17 حدیثیں ہیں۔ آج کل موبائل میں لوگ دیکھ کر کے، سوشل میڈیا پہ دیکھ کر کے، طرح طرح کے کلپ یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھ کر کے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں، نہ روزے کی کوئی حیثیت، نہ اس کی کوئی حیثیت، نہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دین، کوئی بھی بات بغیر علماء سے پوچھے موبائل سے کبھی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ڈاکٹر کی دوا جو موبائل میں لکھی ہوئی ہے، بہت شاندار، پیٹ کی یہ دوا، سر درد کی یہ دوا، کڈنی کی یہ دوا، اس کی یہ دوا، اس کی آپ کے سمجھ میں یہ تو بیماری ہے لہذا خرید لیتا ہوں، تو وہی بازو میں لکھا رہتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے کنسلٹ کیے بغیر آپ یہ دوا نہ کھائیں۔ یہ بدن کی اصلاح کے لیے، بدن کی بیماری کے لیے جب علاج میں اس دوا کے لیے کنسلٹ کرنا ضروری ہے کسی ڈاکٹر سے، تو روح کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت، تو پوری سیرت سے جو ایک دو مسئلے نکلتے ہیں، اس مسئلوں کو موبائل پہ، یوٹیوب پہ اور کسی کی کلپ پہ دیکھ کر کے فوراً اس دوا کو اپنی روح کے اصلاح کے لیے استعمال کر لینا صحیح نہیں ہے، جب تک کہ آپ اپنے علاقے کے عالم، اپنے علاقے کے بزرگ اور اپنے معتمد جو ہے عالم سے کنسلٹ نہ کر لیں۔ جیسے آپ کے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں، بھلے سے کتنا بڑا ڈاکٹر ہو، آپ سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ پوچھیں گے اپنے فیملی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتا دیجیے، تھوڑا جگہ میں گیا تھا لیکن مجھے بغیر آپ سے پوچھے نہیں تسلی ہوتی۔ یہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے دلوں کا، جو دلوں کا نظام ہے، اسی نظام کے تحت اللہ نے اپنا دین بھی دیا ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جو روحانی بیماریوں کے معالج ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، ہم اس مسئلے کو پہلے ان سے کنسلٹ کریں، پھر اس کے بعد عمل کریں، ڈائریکٹ عمل نہ کریں۔ تو آج کی رات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نکلا ہوا ہے، حدیث ہے۔ تو اب آپ کا بدن جہاں ٹچ ہو جائے اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ آپ کی زبان مبارک کے الفاظ جس رات کے متعلق ٹچ ہو کر کے، یعنی جس رات کے متعلق کوئی بات بتائے، اس رات کی امپورٹنس، سگنیفیکینس اپنے آپ بڑھ جائے۔ تو آپ نے آج کی رات کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور فرشتہ آواز لگاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من مستغفر اغفر لہ، آج کی رات میں کیا کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں؟ اللہ تعالیٰ تو حی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، نظام چلانے والا ہے۔ ہم جا کے پڑ جائیں، ہم سوتے ہیں، اللہ سوتا نہیں، ہم سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہے،
غافل نہیں ہے، ہر وقت دیکھتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح پکار رہے ہیں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ اور ہم اللہ کے سامنے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ رات میں فیلڈ میں کرکٹ کھیل رہے ہیں، جترا میں مال خرید رہے ہیں، اور جو ہے پھلجھڑی چھوڑ رہے ہیں، پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، طرح طرح کی اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں کہیں ثابت نہیں، کبھی آپ نے کیا ہی نہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، تو کتنا خراب لگے گا۔ جیسے باپ منع کرے بیٹوں کو، یہ کام کرنا نہیں، ادھر آ جاؤ ذرا تم کو انعام دے دوں، ادھر آ جاؤ ذرا تم کو وہ زمین لکھ دوں، ادھر آ جاؤ ذرا تم کو 2 لاکھ روپے دے دوں، وہ مستی کر رہا، مستی کر رہا، ماں سے بولے گا اٹھا ذرا ڈنڈا اس کو پیٹتا ہوں، یہی تو کہے گا باپ، جبکہ باپ اور ماں دونوں مرنے والے، اللہ تعالیٰ کو موت آنے والی نہیں، وہ اللہ کتنا صبر کرتا ہوگا۔ آج کی رات کو اس کا اعلان ہے، کیا ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا جس کو میں معاف کروں؟ اور ظاہر سی بات ہے، کوئی شراب پیتا ہے، اسے آنا چاہیے اللہ آج کی رات میں تو معاف کر دے گا، اور تو ہی توفیق دے گا کہ میں اس گناہ سے رک جاؤں، کیونکہ جس کا نشہ ہو جاتا ہے اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مشکل تو ہے، تم میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے کر، میں تجھے ہمت دوں گا، ایسی ہمت دوں گا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے تم نے شراب۔ ایک آدمی تھا ہمارے گاؤں میں، بالکل شراب میں دھت رہتا تھا، ایک دم بہت زبردست عادی تھا، کبھی کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ شراب چھوڑے گا، لیکن شراب اس نے چھوڑ دیا۔ 20-25 سال شراب پیتے پیتے اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا شراب، اور چھوڑ دیا، اور اس کے بعد نمازوں کا پابند، روزے کا پابند، حضور کی سنت کا پابند، تسبیحات کا پابند، درود شریف 100 مرتبہ صبح شام پڑھنے لگا، کلمہ طیبہ صبح 100 مرتبہ شام کو 100 مرتبہ پڑھنے لگا، اس طرح تلاوت کا پابند۔ تو ہم لوگ ایک بار بیٹھے تھے اس کے ساتھ میں، تو ہمارے ساتھ میں جو تھے انہوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا بتاؤ یہ تم نے شراب کیسے چھوڑی، اتنا تم عادی تھے شراب کی، تو شراب کیسے چھوڑ دیا تم؟ تو اس نے بتایا کہ میری عجیب داستان ہے شراب کی۔ کہا کیا؟ کہا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات میں اڈے پر گیا، شراب خانے پر، اور وہاں خوب جم کی شراب میں نے خوب پیے شراب، اور اس کے بعد شراب کے نشے میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے لوگ پڑے رہتے ہیں، روڈ کے کنارے پڑے ہیں، کہاں پڑے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو میں نے شراب پی، اس کے بعد پھر مجھے ہوش تو تھا نہیں، میں نے خواب دیکھا، اور خواب ایک عجیب و غریب چیز ہے، پورا جیسے زندگی میں جیسے جاگنے میں آدمی کرتا ہے، یہاں تک کہ خواب میں بریانی وغیرہ بھی کھاؤ تو ویسے لذیذ معلوم ہوتی ہے، بالکل جیسے زندہ میں کھاؤ، ایک دم اس کے بعد جاگنے کے بعد معلوم رہتا ہے یار بہت لذیذ کھایا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب کیا تھا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت شاندار محل بنا ہوا ہے، اور میں جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، اور اس محل کی طرف میں جا رہا ہوں، 2 خادم دروازے پہ کھڑے ہیں، مجھے سلوٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد مجھ کو کہہ رہے اور آگے جائیے، پھر اور آگے گیا تو اس سے بھی شاندار محل ہے، خواب اپنا بتا رہا ہوں، اس محل میں میں جاتا ہوں تو وہاں پر 2 لوگ میرا استقبال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور آگے جائے گی، پھر اور آگے گیا تو بہت شاندار پنڈال منڈپ لگا ہوا ہے، اور منڈپ میں اسٹیج لگا ہوا ہے، اور اسٹیج پر
مجھے بلایا جا رہا ہے، سامنے بہت بھیڑ ہے اور میرے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، تو میں راستے سے چلتے چلتے اسٹیج پر پہنچ رہا ہوں۔ اسٹیج پر بہت شاندار کرسی رکھی ہوئی ہے، جیسے صوفہ اسی طرح کرسی رکھی ہوئی ہے، اور کرسی پر جو ہے میں کبھی اس کروٹ لیتا ہوں، کبھی اس کروٹ۔ خواب، خیر یہ خواب میں دیکھتا رہا، اور ادھر ایسے کروٹ لیا، ادھر ایسے کروٹ لیا۔ خواب میرا پورا ہوا، میری جب نیند کھلی تو پتہ کیا چلا، گاؤں کے میں اس علاقے میں ہوں جہاں لوگ پیخانہ پھینکتے تھے، پورا بدن میرا ادھر یعنی پیخانہ پورا لگا ہوا، آدمی کا پیخانہ، گائے بیل کا نہیں، اسے تھوڑا سا آدمی کیا کرتا ہے، وہ جلانے والی چیز بنا لیتا ہے، حالانکہ وہ بھی گندگی ہے اور جو ہے نجاست غلیظہ ہے، لیکن آدمی کا پیخانہ، آدمی کی نجاست، کہیں ادھر لگی ادھر لگی، پورا جو ہے۔ جب میں اٹھا تو دیکھا میں اس میں لت پت ہوں، اب میں شرم کے مارے ڈوبا، چپکے سے چھپ کر کے گھر آیا، اور گھر آ کر کے میں نے نہایا دھلا، اور پورے راستے میں اور گھر میں نہاتے ہوئے میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ شراب کی نبوست ہے، اور میں نے دل میں ٹھان لیا کہ اب مجھے شراب نہیں پینا۔ وہ میرا دل میں ٹھان لینا ہی میری توبہ ہے۔ اس دن سے لے کر کے آج تک میں نے شراب کو منہ نہیں لگایا ہے، اور میں نے پکا ارادہ کر لیا اس ارادے پر میں کھڑا ہوں۔ اس طریقے سے آدمی جب ٹھان لیتا ہے تو شراب جیسی نشے والی چیز جو جلدی نہیں چھوٹتی، آدمی ایک دم سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، لاکھ سمجھاؤ، لاکھ ماں باپ اس کو نصیحت کرے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ یہی اعلان کرواتے ہیں، اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے کوئی اپنی گناہوں سے توبہ کرنے والا؟ گناہ جو آدمی کرتا ہے اس کو معلوم رہتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، اور یہ اس ایمان کی پہچان ہے جو اس کے اندر ہے، تو وہ اس پہچان کی بنیاد پہ کب وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے گا؟ کہ آج رات اسی لیے آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرما دیا کہ آج رات اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ تو اب گناہوں سے معافی مانگنے کا یہ وقت ہے۔ اس رات کا نام ہے شب براءت۔ شب کے معنی رات، اور براءت کے معنی آتے ہیں سالویشن، نجات۔ نجات کی رات ہے۔ نجات کس سے؟ اس کا مضاف الیہ، اس کا ریلیٹڈ ورڈ جس سے تعلق ہے وہ پوشیدہ ہے۔ گناہوں سے براءت کی رات ہے۔ جب گناہ سے بری ہوگا تو دوزخ سے بری ہوگا، جہنم سے بری ہوگا، اللہ کے عذاب سے بری ہوگا، پنشمنٹ آف کریٹر، خالق کائنات کی سزا سے بری ہوگا۔ شب برات گناہوں سے نجات والی رات۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے اعلان کروا دیا تو اس رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس رات کو غنیمت سمجھ کر کے اس رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ ہی سے کہنا ہے اللہ تو جمع تھی، میں ابھی بھی دعا کر رہا ہوں لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ میں گناہ سے بچ پاؤں گا، اللہ آپ ہی کے ہاتھ میں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا دل بین اصبعی الرحمن، رحمان کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں، کہ اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، آپ کے نبی نے کہا ہے اس رات میں آ گیا ہوں،
دربار خداوندی میں، اللہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں اور تیرا دربار ایسا ہے کہ وہاں پر سر جھکنے کے بعد بھی کیا رہتا ہے؟ اونچا رہتا ہے. کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا، کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. کسی کا آستانہ ہے اتنا اونچا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا. کسی کے ہنسنے، کسی کے مذاق اڑانے، کسی کے دین کے اوپر ہنسنے، کسی کے تلاوت کے اوپر ہنسنے، کسی کے ہمارے داڑھی کے اوپر ہنسنے، کسی کے ہمارے کلام پاک کے اوپر ہنسنے، کسی کے ہماری مسجدوں کے مناروں، ہماری ٹوپیوں کے اوپر ہنسنے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تو تم پہ ہنستا ہی رہے گا. ان کی پرواہ نہیں کرنا ہے. نبی نے فرما دیا ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. بعد نے فرمایا ہے حضرت محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے یا صاحب الجمالی و یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه. آپ کی تعریف ممکن نہیں ہے جیسا کہ آپ کا حق ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، بس مختصر میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد کائنات میں، یونیورس میں، پورے ذرے ذرے میں اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ ہمارے نبی مصطفیٰ سرکار دو جہاں، سید الکونین، خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین، فخر موجودات حضرت محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق جیسا صحابی بنایا، جنہوں نے حضرت عمر فاروق جیسا صحابی بنایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. آج موبائل پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں، امریکہ بات ہو رہی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک لشکر کو ایران بھیجا ہے. ایران مدینے سے بہت دور ہے اور اس لشکر کے جو سپہ سالار ہیں ان کا نام ہے ساریہ. تو حضرت عمر بن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، جیسے خطبہ جمعہ کا سب کو معلوم ہے، ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اسی طرح خطبہ سب لوگ سن رہے ہیں. اسی خطبے میں کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. سب لوگ سوچ رہے یہ ساریہ یہاں پہ کہاں؟ ساریہ کو وہاں سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے، یہ بیچ میں بے ربط بات کیسے؟ جیسے آپ گفتگو چل رہی ہو اور میں کہوں کہ ڈر ڈر کتا کتا، یہاں کا کتا ہوتا آدمی سوچے بے ربط بات کیسے کر دیا. تو ایسے خطبے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ساریۃ الجبل. تو جب نماز پوری ہو گئی، خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، تو امام صاحب سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملے لوگ کہ حضرت یہ کیا، آپ کیا بول رہے تھے خطبے میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں ایران میں جو میں نے فوج بھیجی ہے تو مسلمانوں کا جو لشکر ہے وہ ادھر لڑ رہا ہے، سامنے دشمن ہے، اور ادھر پیچھے جو پہاڑ ہے تو پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے، وہ میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں. دیکھا آپ نے؟ ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے، ہماری نظر کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ شیشہ ایسے لگاتے ہیں تو شیشے نے کیا کیا؟ اس نظر کو ایسے انلارج کر دیا.
ہم دیکھ رہے ہیں وہاں نہیں دکھائی دے رہا، پتہ نہیں کیا ہے، لال لال دکھ رہا ہے پوسٹر میں، ایسے لگایا تو پتہ چلا اس نے کیا کیا، نگاہ کو بڑھا دیا، طویل کر دیا، انلارج کر دیا. تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ اللہ نے ایک ایسی چیز بنایا ہے جس سے روشنی لمبائی میں دور جا سکتی ہے. اتنا اس مثال سے طے ہو گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں یہی خطبے میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ ہے. بتائیے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ایران دیکھ رہے ہیں. پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے دشمن آ رہا ہے، اور میں ساریہ کو کہہ رہا ہوں ارے پیچھے ادھر دیکھنا دشمن آ رہا ہے. تو حضرت عمر سے کہا کہ اتنی دور آپ بول رہے ہیں، کیا فائدہ بولنے سے اتنی دور؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ جب وہی آئیں گے تب پوچھیں گے. حضرت لشکر آیا 2-4 مہینے کے بعد. اس کے بعد سپہ سالار سے ملے لوگ کہ آپ لوگ لڑائی کر رہے تھے تو اسی بیچ میں کچھ کوئی انوکھی بات پیش آئی تھی کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انوکھی بات پیش آئی تھی. کہا کیا؟ کہا کہ حضرت عمر مدینے سے بول رہے تھے کہ یہ ساری آپ پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھ. تو میں نے دیکھا پہاڑ کی طرف دشمن کا لشکر تھا، ادھر بھی تھا، ایک ٹکڑی تھی، بھیجا تھا انہوں نے. تو میں نے وہ آواز سنی تو فوراً جو ہے ادھر لوگوں کو متوجہ کیا، ان کو بھگایا. تو آواز، ایک تو آنکھ نے دیکھا، آنکھ کی روشنی کو اللہ نے کیا کیا، بڑھا دیا، انلارج کر دیا. اور دوسرے آواز کا ویلیو کہ ہم مائک ہٹا دیں تو آواز نہیں جائے گی. پتہ چلا کہ یہ اللہ ہی نے ایسی چیزیں بنائی ہیں جن چیزوں کے واسطے سے، جن چیزوں کے سبب سے ہم آواز کی مقدار، ویلیوم بڑھاتے ہیں. کہ اللہ ہی نے یہ چیز پیدا کی. تو جس اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے وہ اللہ، یہ چیز ہے نماز، تلاوت، دعا، درود شریف، تو ان کے ذریعے بھی اللہ آواز کو انلارج کر دیتا ہے. کان کے پردے کو آواز دھیرے سے کہی گئی تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ کان سن لیتا ہے. تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، سیرت میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، یہیں پر بول رہے ہیں، یہیں سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہم لوگ موبائل کے پردے سے کیا کرتے ہیں، زوم میٹنگ کر رہے ہیں، زوم کی میٹنگ کر رہے ہیں. یعنی یہ چیزیں ایجاد کروا کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک امریکہ میں ہے، ایک یورپ میں ہے، ایک ایشیا میں ہے، ایک افریقہ میں ہے، ایک انڈیا میں ہے، کئی ملک میں ہے. سب لوگ بیٹھے بیٹھے بول رہے ہیں، سب کی آواز آتی ہے. اب کبھی غور کیا ہم نے کہ آوازیں کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ اللہ نے ڈیوائسز، سامانوں میں یہ طاقت رکھی ہے. تو سامان میں جب یہ طاقت ہے تو اسی میں الفاظ بھی تو ایک سامان ہے. یہ قرآن ہے جس کے ذریعے 1,24,000 انبیاء کو بھیجتے بھیجتے سب سے آخر میں حضور کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی سیرت میں، ان کی سنت میں طاقت نہیں ہوگی؟ ان سامانوں میں جو بے جان ہے طاقت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس کا بدن خانہ کعبہ کی اینٹ سے بھی کیا ہے، بلکہ بدن کیا، وہ جو حصہ ٹچ ہو جائے وہ بھی اس سے قیمتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی گفتگو، آپ کا نمازیں پڑھنا، نمازوں میں 51 سنتیں ہیں، اس کو اپنے اساتذہ، امام صاحب اور دوسرے علماء سے سیکھ کر کے اپلائی کرنا، کیا اپنے اندر طاقت نہیں پیدا کرے گا؟ یہی طاقت پیدا کرے گا. اس زبان سے بول رہے ہیں تو نہاوند میں حضرت ساریہ آواز سن رہے ہیں اور وہ بھی صحابی ہیں. تو کان میں اتنی طاقت دے دی اللہ نے کہ وہ سن رہے ہیں. ادھر بھی اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کرامت، اور کتابوں میں لکھا ہے الکرامت حق، کرامت حق ہے. کسی بزرگ کے
ہاتھ پر۔ بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ بزرگ کہتے ہیں جس کی زندگی قرآن اور حدیث کی سنت کے، حضور کی سنت کے مطابق ہو، اس کو بزرگ کہتے ہیں۔ ایک آدمی نماز چھوڑے ہوئے ہے اور مالا پہنے ہوئے ہے، سب ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، ہم لوگ اس کو بزرگ کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو دھوکہ ہے، وہ شیطان ہے، اور اس کو آپ برا نہ مانیے گا، یہ سب چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں۔ تو حقیقت ہے یہ کہ جس کی ظاہر سی بات ہے، یہ باتیں سمجھ میں آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طریقہ کے مطابق جس کی زندگی ہوگی، اس کا نام کیا رہے گا؟ بزرگ، اس کا نام رہے گا اولیاء اللہ، ولی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے مطابق ہے اتنے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے۔ تو جو بزرگ کے ہاتھ پر اس طرح کی چیزیں ظاہر ہو، اس کا نام ہے کرامت، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے الکرامت حق، the miracle is right, true۔ اور اگر یہ نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو اس کا نام ہے معجزہ۔ ایک لوٹا پانی ہے، 80 لوگ ہیں، سب آ کر کے کہہ رہے ہیں حضور ہو گیا ٹائم ظہر کا ٹائم ہو گیا، اب نماز پڑھنا ہے ہم کو، اور ایک لوٹا پانی ہے صرف، کیسے کیا کیا جائے؟ حضور نے کہا لوٹا لے کے آؤ، جگ کی طرح رہا ہوگا اس زمانے میں، ہر جگہ ہر علاقے میں الگ الگ شیپ رہتی ہے، شکل رہتی ہے، لے کے آئے۔ کہا کہ حضور وضو کرے تو ایک ہی آدمی 2 آدمی وضو کر سکتا ہے، بقیہ کا وضو بھی رہ جائے گا اور پیاس بھی لگی رہے گی، سب کو پیاسے رہ جائیں گے، تو کیا کریں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے کے آؤ لوٹا۔ آپ بیٹھے تھے، آپ نے لوٹا لیا، اور اس کے بعد لوٹا لے کر کے آپ نے جگ لے کر کے آپ نے اس میں ایسے انگلی ڈالی، انگلی پانی میں ایسے ڈال دی ہے جتنا بھی اوپر تک پانی، اور ایسے گرانے لگے، اور صحابہ کو بلایا آؤ وضو کرو۔ آپ گرا رہے ہیں اور وضو صحابی کر رہے ہیں، وضو کر کے فارغ ہوئے، آؤ تم بھی آؤ وضو کرو۔ تو دیکھ رہے ہیں سب صحابہ کہ انگلی میں سے پانی نکل رہا ہے، انگلی میں سے پانی نکل رہا ہے۔ تو اب یہ انگلی میں سے پانی نکلنا، اسی کا نام ہے میراکل، معجزہ۔ آنکھ کی روشنی کو انلارج کرنا، جہاں سے پانی نہیں نکلتا وہاں سے پانی نکالنا، اسی کا نام ہے معجزہ۔ اور پانی بدن کا حصہ ہی تو ہے۔ کسی کو اگر عقلی طور پہ سمجھنا ہے تو بدن کے حصے میں سے ناک سے پانی نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ آنکھ سے پانی نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ آنسو نکلتا کہ نہیں نکلتا؟ نکلتا ہے۔ تو اسی اللہ نے بدن کے اس حصے سے نکال دیا، تو what a kind of wonderfulness، اس طرح کا تعجب، اللہ نے نکال دیا، لہذا اسی کا نام ہے معجزہ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معجزے کو مانتے ہیں۔ پانی سے نکلنا، وضو بنایا چلو، وضو بنایا چلو، وضو بنایا چلو، 80 لوگوں نے وضو کیا، اور اس کے بعد حضور نے انگلی ہٹا لیا، پانی اتنا ہی رہا، 80 لوگوں نے وضو بھی کیا، اور اس وقت پانی میں ہاتھ سے ایسے چلو لگا کے پی لیا، جس کو جتنا پینا ہے پی لیا، اتنا پانی موجود رہا۔ حضور کی ذات مبارک سے نکلی ہوئی چیزیں اگر ہمارے اندر آئیں گی، ہمارے بدن میں آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹ لیتے تھے، یہ سنت نبوی ہے۔ ہم لوگ نوجوانوں کو بھی دیکھو، ناخن کسی کا اتنا بڑا، کسی کا اتنا بڑا رہے گا۔ ہماری بیٹیاں، ان کا فیشن ہے ناخن بڑا بڑا رکھنا، اس بڑے ہوئے ناخن پر پالش لگانا، یہ سنت کے مطابق ہے۔ تو طاقت کیسے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہو، بہت بڑی ہے۔ حضور کی آسان سے آسان سنت کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، کیونکہ حضور بڑے ہیں۔ تو حضور بڑے ہیں
تو حضور کی ہر چیز بڑی ہوگی. اللہ کے رسول بڑے ہیں تو اللہ کے رسول کی ہر چیز بڑی ہوگی. تو ایک سنت سیکھیں. سنت طریقہ انگلی میں ناخن کاٹنے کا، سب سے پہلے اس انگلی کی کہ ناخن کاٹے جائے دائیں ہاتھ میں، پھر اس کے پھر اس کے پھر اس کے، اس کے بعد اس کے پھر اس کے پھر اس کے پھر اس کے پھر یہ، پھر سب سے آخر میں انگوٹھا. اب ناخن کاٹنا ہی کاٹنا ہے تو آدمی طاقتور بنے. اس طرح طاقتور جیسے حضور اور حضور کے صحابہ آنکھوں کی روشنی کو انلارج کر دیا. اور سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے سب لوگ ہیں. نماز کے بعد حضور بتا دے رہے ہیں فلاں 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 کہاں تھے، کتنے دیر میں آئے. اب سب سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے بتا دے رہے ہیں کتنی دیر میں آئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آنکھ کی جو روشنی نکلتی ہے تو اس روشنی کو ایسے ہی جا کر کے ایسے موڑ لینے کی طاقت تھی آپ کو. اس کی مثال آپ لوگ گوٹی ووٹی کھیلتے ہیں، گوٹی کھیلنے ایسے ماریے تو دور چلی جائے گی، لیکن اسی میں کچھ ایسے کر دیتے ہیں کہ وہ گوٹی ادھر گھوم کے آتی ہے. تو یہ محسوس میں سمجھنے کے لیے، محسوس مثال میں کہ ہم کر لیتے ہیں، ایسا کر لیتے ادھر آ رہی ہو چلو گھوما پیچھے آ رہی. تو یہ محسوس چیز ہے اور یہ روشنی کیا ہے، مانوی چیز کو پکڑ نہیں سکتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی کہ آپ ایسے آگے ادھر دیکھ رہے ہیں لیکن آپ اس کی روشنی کو موڑ کے پیچھے بھی دیکھ. تو پیچھے کون وضو بنا رہا ہے، کون مستی کر رہا ہے، کون 2 رکعت کے بعد آ رہا ہے، وہ سب منافقین رہتے تھے جس کو حضور دیکھ لیتے اور ان کو پتہ ہی رہتا تھا کیسے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی تھا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول پورا پاورفل تھے، طاقت، کیونکہ آپ کا اٹیچمنٹ، ریلیشن، تعلق اللہ سے تھا. اللہ پاورفل ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، کرنٹ افیئر میں، حالات حاضرہ میں اگر آپ آ جائیں تو آپ اور ہم غیروں کی نظر میں ایک نظر بھی نہیں بھاتے. وہ چاہیں، ان کی چاہت اگر نافذ ہونے کے کگار پہ ہو، ایگزیکیوٹ کر سکیں تو پورا کا پورا علاقہ کیا کریں گے، ایک دم صاف کر دیں. لیکن اللہ کے ہاتھ میں قلوب ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والے بندے اللہ سے طاقت کیا کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں. تو اس طاقت کی بنیاد پہ ایک روب پیدا ہوتا ہے، وہ مرعوب رہتے ہیں. ورنہ حقیقت میں ہمارے علاقے میں ظاہری اعتبار سے نہ کوئی ظاہری ویپن ہوتا ہے، کوئی ہتھیار ہوتا ہے، کوئی اور چیز اس طرح کی ہوتی ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان پاورفل مانے جاتے ہیں. جنگ دیکھ لیجئے غزہ کی، زبردستی ٹرمپ بول رہا ہے کہ اب غزہ کو ہم کو لینا ہے، اور یہ 70 سال سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا چیز ہے کہ ختم نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیسے ہیں وہ لوگ مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو مرنے کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوج اپنا ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے اور یہ ٹینک پہ قبضہ کر لیتے ہیں. وہی ہتھیار جو ان کا بنایا ہوا، ان کا خریدا ہوا، ان کا پیسہ لگا ہوا، ان کی انرجی لگی ہوئی، ان کی انجینئرنگ لگی ہوئی، اس پہ جا کے قبضہ کر لیتے ہیں، وہ چلاتے ہیں. تو حقیقت میں پاور سپلائی ہوتا ہے اللہ کے پاس سے، اور اللہ پاورفل ہے. ان اللہ هو القوی المتین ذو القوۃ المتین. اللہ طاقت والا ہے، قوت والا ہے، اور جتنے قوت والے کی عبادت کریں گے وہاں سے قوت سپلائی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، ضعف الطالب والمطلوب.
یہ عبادت کرنے والے بتوں کی خود وہ کمزور ہیں اور ان کا معبود کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی شاندار مثال دیا ہے کہ ان کے معبود جن کی عبادت کرتے ہیں ان پر دودھ کا چڑھاوا چڑھا دیجیے اور اس کے بعد ایک مکھی اس کا چڑھاوا لے کے اڑنے لگے تو ان کا خدا اتنا نہیں کر سکتا کہ مکھی سے اپنا چڑھاوا چھین لے. تو جن کا خدا اتنا کمزور ہو اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کی پاس وہی کمزوری آتی ہے. اسی لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں, کمزور ہیں, اور پوری دنیا پوری کائنات کا یہ معاملہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ اللہ کے حبیب ہونے کا تعلق ہے. حب, محبت اور طاقت اللہ کے رسول کی ذات میں. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جنگوں کے موقع پر فرمایا, غزوہ حنین کا موقع تھا, کافروں نے گھیر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے اتر گئے اور اتر کر کے کیا فرمایا, دنیا کے لحاظ سے فرمایا انا النبی لا کذب, I am prophet of Allah, it is true not lie. میں اللہ کا نبی ہوں, کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں. نبی کا مطلب میسج فرام دی گاڈ ریسیو کرتا ہوں, خدا کا پیغام ڈائریکٹ لاتا ہوں. کسی کا پریزیڈنٹ آف امریکہ سے تعلق ہو اسے لوگ ڈرتے ہیں, کسی کا جو ہے پرائم منسٹر سے تعلق ہو ڈرتے ہیں لوگ, کیونکہ پاور ہے کہ ایک لفظ میں کیا کرتے ہیں, نوٹ کی جان نکال دے. تو اعلان کر دیا, کاغذ تو وہی رہتا ہے. یہ پاور سمجھنے کے لیے کہ نوٹ کی جان نکال لیا, 500,000 بند, یہ سمجھنے کے لیے. تو اس طرح پاور وہاں سے اللہ کے رسول نے جنگ میں کہا انا نبی, I am messenger of Allah, میں اللہ کا میسج لانے والا ہوں. اللہ پاورفل تو میں پاورفل. تم میرے لوگوں کو مارنے کے لیے, قتل کرنے کے لیے آئے ہو, میں نبی ہوں. نبی کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لا کذب, جھوٹ نہیں بولتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح جو جھوٹا ہے وہ جھوٹا نبی نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب, اور اچھے خاندان کا ہوں, عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میرے خاندان کے باپ دادا مشہور ہیں. ایسا نہیں کہ میں مجہول ہوں, اننون ہوں, کوئی جانتا نہیں ہے, ایسا نہیں. سب لوگ مجھے جانتے بھی ہیں اور میں خدا کا فرستادہ ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ آج رات جو آئی ہے, اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کی ٹچنگ اور مس کی وجہ سے اس زمانے میں یعنی صبح طلوع فجر تک کیا ہوگی, برکت بڑھ جائے. ہمارا کان سن رہا ہے, ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہماری زبان بول رہی ہے, ہم زبان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بیان ختم ہونے کے بعد ہم کو 4 کام کرنا ہے. رات جاگنے میں 4 کام کرنا ہے. ایک کام یہ کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں نفلیں پڑھنے کی زیادہ ترجیح دی, تو نفلیں پڑھیں. لیکن کتابوں میں اس کا مسئلہ یہ لکھا ہے, نفل وہ پڑھے جو 15 سال سے جس کی کوئی فرض نماز نہ چھوٹی ہو. جس کی 15 سال سے کوئی فرض نماز نہ چھوٹی ہو, یعنی بالغ ہونے کے بعد جس کے ذمہ کوئی فرض نہ ہو. فرض اگر ہے تو نفل کا درجہ کم ہے, فرض کا درجہ زیادہ, لہذا وہ نفل کی جگہ پہ کیا پڑھے, اپنی چھوٹی ہوئی فرض پڑھے. جیسے ایک آدمی 1 لاکھ روپے کی دعوت دے رہا ہے اور 10 لوگوں کا قرضدار ہے 10,000 روپے, تو اب دعوت دینا یہ نفلی کام ہے اور اس کو 10,000 روپے سب کو دے دینا جس کا وہ باقی ہے, یہ فرض اور قرض ہے. تو تمام لوگوں کی عقل سلیم یہی فیصلہ کرے گی کہ پہلے تم قرض ادا کرو, فرض ادا کرو, اس کے بعد دعوتیں دو. تو ایسے ہی 15 سال کے بعد سے جو لوگ مکمل فرض نمازوں کے پابند ہیں,
وہ اس رات میں نفلیں پڑھیں. اور اگر فرض نمازیں چھوٹی ہیں تو جتنی بھی اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی ہو جائے ان کا ثواب. مان لیا 100 رکعت نفل پڑھا اور 100 رکعتیں قرض ہم نے ادا کی, اس کا ثواب کئی ہزار گنا اس سے زیادہ ہے. ایسا نہیں کہ گھٹ رہا ثواب بڑھے گا. تو اسی لیے عقل مندی یہ ہے کہ ہم ثواب زیادہ حاصل کریں, اپنے ذمے جو قرض ہے وہ پورا کریں. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دن بھر میں 5 نمازیں ہوتی ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. تو ابھی ہم نماز اس طرح پڑھیں, فجر کی 2 رکعت اور ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, مغرب کی 3 رکعت, سنتیں وغیرہ نہیں پڑھیں, اور عشاء کی 4 رکعت اور 3 رکعت وتر, یہ ہم قضا کریں گے. تو کتنی ہوئی؟ 2 4 6 4 10 10 3 13 اور 4 17 اور 17 3 20. 20 رکعت اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایک دن کی نماز کی گویا کہ ہم نے کیا کر دیا کہ ادائیگی کر دیا, قرض ہم نے ادا کر دیا. اس کا ثواب 20 رکعت نفل سے زیادہ ہے. تو کوشش کریں آج رات میں یہ پڑھنے کی, جتنا پڑھ لیں, 1 دن کی پڑھ لیں, 2 دن کی پڑھ لیں, 3 دن کی پڑھ لیں. آج اللہ نے قبول کر لیا, اس کے بعد رمضان آ رہا ہے, اس کے بعد ہر نماز کے وقت میں کسی نہ کسی وقت کی ایک نماز قضا کر لیں تاکہ وہ ادائیگی ہوتی رہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی نیت کر کے حج کرنے کے لیے نکل گیا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو حاجی بنا کر اٹھائے, حاجی بنا کر اٹھائے. اگر ہم نے یہ نیت کر لیا اور عمل بھی شروع کر دیا, 2 4 10 15 دن کی 20 رکعتیں ہم نے پڑھ ڈالی اور اس سے پہلے اللہ نے ہم کو بلا لیا, تو اسی حدیث کی بنیاد پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری سب نمازیں ادا مانی جائیں. بیچ میں 1 آدھ 2 دن چھوڑ بھی دیا تب بھی چلے گا, کیونکہ ہم نے ارادہ کر لیا. مثال کے طور پہ ابھی ہم نے 20 رکعت پڑھی تو 1 دن کی ہو گئی, یا 40 پڑھی 2 دن کی ہو گئی. اس کے بعد کل کو ہم نے صرف 1 دن کی فجر پڑھی, اور اس کے بعد پرسوں ہم نے ظہر پڑھی, اس کے بعد ہم نے عصر پڑھی 4 رکعت. یہ ہم پورا نہیں پڑھ رہے ہیں, پھر بھی ہم اسی میں داخل ہو. تو کتنا اچھا, کتنا سادہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ نیتیں دیتے ہیں, دیکھتے ہیں. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو نہیں دیکھتے, تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو, تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. لہذا اعمال کی باریکی سے, باریک بینی سے اعمال دیکھنا چاہیے. باریک بینی کا مطلب کیا ہے؟ باریک بینی کا مطلب یہ ہے, ایک آدمی گیا, ایک عورت گئی اپنے بیمار بچی کو لے کر کے ہاسپٹل, اور وہاں پہ ونڈو پہ گئی پرچی بنوانے, اور وہ جو لڑکا تھا, لڑکا ایک آدمی کو ایسے دیکھ رہا ہے, اور وہ ٹھیلے پر لاری پر برگر خرید رہا ہے. تو برگر خرید کے کھا رہا ہے, اس بچے کو بھی دیکھا کھا رہا ہے, تو بڑی للچائی نظر سے وہ دیکھ رہا ہے بچہ, تو اس کو بھی ترس آ گیا. اس نے کیا کیا, ایک دوسرا برگر خرید کر کے اس کو دے دیا اور وہ کھانے لگا. بھوک تیز لگی رہی ہوگی, کھانے لگا, اور اس کے بعد وہ کھلانے چلا گیا, ادھر ادھر ہاسپٹل میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے. اور اس کے بعد پرچی بنا کے اس کی ماں آئی, ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ کیا ہے, برگر کھا رہا ہے. اب لگی گالی دینے, طرح طرح کی کچی کچی گالی سنانے, بری بری گالی سنانے. اس کو سمجھ بھی نہیں ہے, بتاؤ. تو اس کو کھلایا اور یہ گالی دے رہی, دور دور ہے, کیونکہ اگر آگے بتائے گا تو ڈائریکٹ گالی پڑے گی, دور دور ہے, گالی دے رہی ہے. اس کے بعد گالی میں اس نے یہ الفاظ استعمال کیے آگے جا کر کے کہ میں 15 کلومیٹر دور سے آ رہی ہوں, اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خالی پیٹ آنا, اپنے بچے کو کچھ کھلانا نہیں, تب جا کر کے اس کا مجھے آپریشن کرنا ہے, اور جو ہے اس نے جو ہے کھلا کر کے میرے کرائے کو, میرے آنے کو سب برباد کر دیا. اب یہاں پہ آپ کو سوچنا ہے, ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا نیکی,
لیکن سمجھداری سے نہیں کیا، اس کا نقصان ہو گیا۔ اور ہاں سمجھداری کیوں نہیں ہوئی؟ ہم بہت سمجھدار بن رہے تھے اپنے سے، نہیں، ہم کو اپنے سے سمجھدار نہیں بننا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی سمجھدار نہیں، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کو کچھ کھلانا پلانا ہو، کچھ ہدیہ دینا ہو، کچھ صدقہ دینا ہو، تو پہلے اپنے رشتہ داروں کو دو، کیونکہ رشتہ داروں کو جانتے ہو کون کتنا ضرورت مند ہے، کیا ہے، کیسے، کب کس کو کیا ضرورت ہے، ان کو دو۔ اور اس کے بعد پھر پڑوس کو جانتے ہو، پاس پڑوس میں رہنے والا یہ کیسا ہے، کیا معاملہ اس کا نیچر اور مزاج کیا ہے، کب اس کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، کب نہیں ہے، اور کتنے دن سے فاقہ چل رہا ہے، سب جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد پھر تیسرے نمبر پہ آگے بڑھو، اس نے اس کی خلاف ورزی انون طریقے میں نہیں جان رہا تھا بیچارہ، ہم اور آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ دیکھا تو ترس آ گیا، کھلا دیا، لیکن حقیقت میں الٹا ہو گیا، ہم نے دانشمندی سے نہیں کام کیا۔ اسی لیے منع کیا جاتا کہ سفر وفر میں کہیں بھی کسی کو کچھ کھلاتے پلاتے مت پیو، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا زیادہ ترس مت دکھاؤ، تو ذرا خراب جملہ لگتا ہے، کیا مطلب ہے؟ زیادہ نیکی مت دکھاؤ، یہ خراب جملہ لگتا ہے۔ یہ زیادہ نیکی کا مطلب یہی ہے سمجھداری سے کام کرو، اپنے رشتے داروں میں خرچ کرو گے تو حضور کی سنت کے مطابق ہوگا، اس کے بعد پڑوسی میں خرچ کرو گے حضور کی سنت کے مطابق ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھو گے تو حضور کی سنت کے مطابق ہوگا۔ حضور عقل مند ہے، حضور جانتے ہیں، آپ نے اپنی عقل استعمال کیا تو دیکھو گالی سننے کو ملا، اور اپنے کو بھی افسوس ہوا یار بیچاری کا، مسلمان نے ضائع کر دیا، 15 کلومیٹر دور سے اس کو کھانا کھلائے بغیر نہ رہی تھی، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ خالی پیٹ لانا، تب آپریشن ہو گئے تو غلط ہو گئے۔ تو اس طریقے سے سمجھداری یہاں پر استعمال کرنا ہے، ایسی بہت ساری جگہوں پہ سمجھداری۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے نظام عجیب بنا رکھا ہے دنیا کا، اللہ کے نظام کے اوپر ہم آپ نہیں ٹوک سکتے، سمجھ سکتے ہیں کہ یار اللہ کا نظام عجیب و غریب ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بھی تو روزی کماتا ہے، ایک آدمی پنچر جوڑ رہا ہے، وہ روزانہ لوگ پنچر جوڑوانے آ رہے ہیں تو روز کمائی ہو رہی ہے، نہیں جوڑ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں تو بیچارہ اس کی کمائی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کیا دعا کرے گا اگر اس کو روزی نہیں مل رہی؟ یہی دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی میں برکت دی۔ ڈاکٹر کیا کرے گا؟ یہی دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی میں برکت دی۔ لیکن اس کی دعا کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اثر یہی ہو رہا ہے نا کہ اللہ پورے محلے والوں کو بیمار کر دی، تب میری روزی بڑھے گی، یہی تو مطلب ہو۔ تو اب یہاں پہ جو بھی ہو یہ آپ کے بھی دماغ میں کبھی آ سکتا ہے، اور آپ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ مسئلہ کہ آخر ڈاکٹر اگر دعا کرے گا، یہی تو مطلب ہے دعا کرے گا کہ بہت دنوں سے کمائی نہیں ہو رہی ہے، اتنا میں نے پڑھا، لاکھوں روپے میں نے جو ہے کیا دیا، فیس اس دیا، اور کوئی کمائی نہیں ہو رہی ہے، اب دعا بھی کرو تو وہی بھی پڑھا لکھا نہ ہو، اور جو میں بات بتانے جا رہا ہوں وہ نہیں جانتا تو بھی تشویش میں مسلمان ہے، سمجھدار ہے، سوچتا ہے کہ دین کا کام کروں نہیں کام کروں، تو تشویش میں پڑ جائے گا، دعا کروں تو کیسے کروں؟ دعا کروں گا تو یہی مطلب ہوگا کہ میرے اعزا اقربا بیمار پڑ جائے، یا اللہ سب کو بیمار کر دے، میری روزی بڑھ جائے، یہ کرے۔ تو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ یہی دین باریک ہے، یہی حضور کے طریقے اور سنت کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، اور کیا نام ہے، وہ حضور کی حدیث سے مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے آدمی کو، جیسے یہ ڈاکٹر ہے، وہ دعا کرے گا، اپنی روزی نہیں چل رہی ہے تو یہ دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی میں برکت دے، لیکن کسی کی بیمار ہونے کی نیت نہیں کرے، نیتوں سے فیصلے بدلتے ہیں۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار ثواب نیتوں پر ہے، تو وہ کرے گا دعا یا اللہ میری روزی میں برکت دے، لیکن نیت ادھر نہیں لے جائے گا، نیت اپنے قبضے میں ہے، جیسے چاہو ویسے نیت کرو، جیسے چاہو ویسے سوچو۔ سوچ خیالات آنا الگ چیز ہے، اور سوچنا نیت کرنا الگ چیز ہے، دونوں میں ذرا سا ڈفرینس ہے۔ اس لیے یہ بتایا کہ وہ نیت کیا کرے گا، وہ نیت کرے گا اپنی روزی کی، اللہ میری روزی میں برکت دے، ادھر نہیں لے جائے گا۔
نیت تو اس کو ثواب ملے گا. ایسے پنچر جوڑنے والا بھی یہ نہیں کرے گا کہ سب کی گاڑیاں خراب ہو جائے, پنچر ہو جائے, جلدی لاؤ یا اللہ سب کی گاڑیوں کو خراب کر دو. یہ نہیں, دعا نہیں کرے گا, نہ یہ الفاظ استعمال کرے گا, نہ نیت کرے گا, بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ میری روزی بڑھا دے. خدا کا نظام ہے, ایسے اٹیچ ہے. روز اس کی دعا سے دوسرے کی خرابی وابستہ ہے, لیکن یہاں نیتوں کے ذریعے بعد دیا. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی قبر کھود رہا, اس کا پیشہ کیا ہے؟ قبر کھودنا, اور 2000 روپے 3000 روپے قبر کھودوائی لگتے ہیں. بہت دنوں سے کوئی مارا ہی نہیں. اب اس کے افاقہ چل رہا ہے, اب وہ دعا کرے تو کیا کرے؟ دعا یا اللہ اس علاقے کے تمام لوگ بڑھ جائے, میری روزی نہیں آ رہی ہے. اب یہاں پہ خدا کے افعال میں, خدا کے اعمال میں خدا کی حکمتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. اب جو ہے وہ یہی دعا کرے گا کہ اللہ میری روزی کا انتظام فرما. ادھر نیت نہیں کرے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا, اگر نیت کر لیا تو گناہ ہوگا. اور دیکھیے پورا محلہ اپنے عزیز رشتہ دار باپ کو دفن کر کے جا رہا ہے, آنکھوں میں آنسو, دامن میں آنسوؤں کا جنازہ لیے ہوئے جا رہا ہے. اور یہ گھر جا رہا ہے 2000 قبر کھودوائی لے کر کے. اس کے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور خوش ہیں وہ کہ ابا آج کچھ لائے, کئی دن سے کچھ نہیں لائے. ایک ہی جگہ بہت جو دھاری تلوار ہے, ایک ہی جگہ پورا محلہ خوش, پورا محلہ آنسو بہا رہا ہے, غم زدہ ہے, در و دیوار سوگوار ہے, آنسو بہا رہے ہیں, پورا ماحول بالکل بجھا ہے. اور یہاں اس کے گھر میں کیا, آج ہی 10 دن کے بعد روزی آئی ہے. تو خدا کی حکمتوں کو سمجھنا ذرا باریک ہے. اس لیے مسئلوں پر عمل کرنا, دین پر عمل کرنا بغیر پوچھے ہوئے ذرا مشکل ہے. علماء سے پوچھ کر کے عمل کرنا. تو آج رات ہے, اس میں پہلا کام ہے نفلیں پڑھنا. لیکن وہ لوگ جن کی 15 سال سے کوئی نماز نہ چھوٹی ہوئی ہے, جن کی چھوٹی ہوئی ہے, وہ ایک دن کی پوری نماز 20 رکعت پڑھ لیں. اس کے بعد اور پڑھنا چاہے تو 2 دن کی 20 رکعت پڑھ لیں. اس طرح اس نفل سے جو 20 رکعت پڑھیں گے اس میں ثواب زیادہ ہے, لہذا اپنا قرض ادا کریں. دوسرا کام آج کی رات میں کر یہ ہے تلاوت کریں, زیادہ تلاوت کریں. اور تیسرا کام آج رات کی رات میں کرنا ہے کہ درود شریف اور تیسرا کلمہ پڑھیں, درود شریف اور تیسرا کلمہ پڑھیں. اور چوتھا کام آج کی رات میں ہے دعا کریں. لہذا یہ چاروں کام اس طرح کرنا ہے کہ نماز پڑھیں, تھک گئے تو تلاوت کرنے لگے, اس کے بعد تھک گئے تو کلمہ اور درود شریف پڑھنے لگے, پھر تھک گئے تو دعا کرنے لگے. اسی طریقے سے پورا کام کر کے رات گزار دے. اللہ مجھے بھی اور آپ سبھی کو اپنی عبادت کے لیے, اپنی مرضیات کے لیے, اپنی بنائی ہوئی جنت کے لیے اور اپنے نبی کے سنت پر چلنے کے لیے منتخب کر لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.